إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، اسلامی خلافت اور اسلامی تاریخ سے متعلق ہمارا یہ درس جو ابو جعفر منصور کے دور خلافت کے بیان میں چل رہا ہے، اب ہم ابو جعفر منصور کی خلافت کے بالکل آخری دور تک پہنچ گئے ہیں، اور ابو جعفر منصور کی یہ خلافت جو لمبی مدت تک قائم رہی، اور اس نے عباسی خلافت کو بہت مضبوطی فراہم کی تھی اور اس خلافت کو بہت مضبوط کیا تھا۔ لیکن موت تو ہر ایک کو آنی ہے، آدمی دنیا میں چاہے جتنے بھی کارنامے انجام دے لے، لیکن موت سے کسی کو چھٹکارا تو نہیں ہے۔ خواہشات لوگوں کی بہت کچھ ہوتی ہیں، لیکن ہر خواہش پوری بھی نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ آدمی جب دنیا سے جاتا ہے تو کیا لے کر کے جا رہا ہے، یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے، اور یہ بڑا اہم معاملہ ہوتا ہے کہ آدمی دنیا سے کیا لے کے جا رہا ہے۔ بعض لوگ دنیا میں جو انہوں نے لوگوں پر ظلم کیے ہیں، وہ اپنی ظلم کی وہ ایک پوری تاریخ لے کر کے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں عدل و انصاف قائم کیے ہیں، اپنے اللہ کے بھی وفادار بن کر کے رہے اور بندوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا، اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا، انہوں نے اللہ کے حقوق بھی ادا کیے، اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کیے، تو ایسے لوگ بھی دنیا سے اپنا یہ عمل لے کر کے جاتے ہیں۔ ابو جعفر منصور کے دور کی باتیں آپ کے سامنے آئی، ایک دو تین باتیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ ابو جعفر منصور کے دور کی وہ باتیں بھی آپ کے سامنے ذکر کر دوں، کیونکہ یہ بھی چیزیں بہت اہم ہیں اور ان کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ ابو جعفر منصور کے دور خلافت سے متعلق یہ چند باتیں، اور اس کے بعد اس کی وفات کا ذکر، یہی آج کا درس ہے۔ پھر اس کا بیٹا مہدی خلیفہ بنتا ہے۔ اس کے اہم کاموں میں سے ایک کام یہ بھی شمار کیا جاتا ہے جو اس نے ایک فوجی چھاؤنی کی تعمیر کی تھی، اور یہ فوجی چھاؤنی جس علاقے میں تھی اس کو رصافہ کہا جاتا تھا۔ بغداد کی جب تعمیر کی گئی، بغداد شہر بسایا گیا، اس کا ذکر میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں۔ منصور کے دور میں ہی بغداد شہر بسایا گیا تھا، اور دارالخلافہ یعنی کیپٹل سٹی اس کو بنایا گیا تھا۔
تو اسی جو ہے بغداد کے علاقے میں رصافہ ایک جو ہے کی تعمیر بھی کی گئی تھی۔ تو اس کا ذکر میں نے پہلے کیا ہے، لیکن یہ فوجی چھاؤنی وہاں کیوں بنائی گئی تھی اور یہ کون سا کارنامہ تھا جو ابو جعفر منصور کے دور میں کیا گیا، میں اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو کچھ یہ تاریخی چیزیں ہیں اور تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اس کے حوالے سے یہ باتیں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ بنو امیہ کی پوری حکومت، ان کی پوری خلافت، یہ ہم تھوڑا پہلے سے اس چیز کو بیان کریں گے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ وہ پوری خلافت، اس میں عربوں کا ہی بول بالا تھا، اور عام طریقے سے چاہے وہ فوج کے سربراہ ہوں، یعنی فوج کے جو بڑے بڑے اعلیٰ عہدے جو ہوتے تھے وہ ہوں، یا یہ کہ مختلف علاقوں کے جو گورنر بنائے جاتے تھے وہ ہوں، یا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی، اسی طرح سے فوج میں بھی جو فوج تھی اس کے زمانے میں، اس فوج میں بھی زیادہ تر عربوں کا غلبہ تھا، اور عربی زبان کو ہی غلبہ، زبان کے لحاظ سے بھی عربی زبان کو ہی غلبہ حاصل تھا۔ لیکن بنو عباس کی اس خلافت میں ابو جعفر منصور، بلکہ اس کے پہلے ابو العباس صفاح، جس کا جو پہلا خلیفہ تھا، اسی کے دور سے اس میں تبدیلی شروع ہو گئی تھی، جس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کی جو حکومت قائم ہوئی تھی اس میں ابو مسلم خراسانی کا بڑا ہاتھ تھا، اور خراسان کے لوگوں نے سب سے پہلے ان کو جو قوت فراہم کی تھی، اور اس علاقے میں ان کے اپنے لوگوں کا غلبہ ہوا تھا، تو ان کا بھی، اب چونکہ خراسان کے علاقے میں جو لوگ تھے وہ زیادہ تر سے ہی عجم کا یعنی نان عرب کا دخل رہا، اور اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ ایک بہت مشہور جو ہے وزیر خالد بن برمک، یہ برمکی خاندان کا عباسی خلافت پر بڑا اثر رہا ہے۔ تو یہ چونکہ خاندان برمک، یہ آپ کے سامنے آگے بھی اس کا ذکر آتا رہے گا، تو خالد بن برمک جو اصل میں بلخ کے علاقے کا یہ رہنے والا، اور ابو مسلم خراسانی کی جو فوج تھی اس کا ایک سردار تھا، یہ اس کو اس نے ابو العباس صفا نے اپنا وزیر بنا لیا تھا، اور اس کے بعد خالد بن برمک کو گورنر بھی بنایا، اور مختلف جو ہے اس کو عہدے دیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خالد بن برمک کو اس کو کافی عہدے دیے گئے، اور عباسی حکومت میں اب عجمیوں کو بھی فوج میں بھرتی کیا جانے لگا۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی بھی عرب جو ہے وہ فوج میں وہی لوگ غالب ہوتے تھے، یعنی زیادہ انہی کا حصہ ہوتا تھا، لیکن عجمیوں کا بھی اس میں اب حصہ بننا شروع ہو گیا، اور آہستہ آہستہ ان کا بھی عمل دخل اس میں شروع ہو گیا تھا۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ عرب جو قوت تھی، عباسی خلافت میں اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ یہی لوگ وقتاً فوقتاً بغاوت کرتے تھے، انہی کی طرف سے بغاوت کی چنگاریاں ابھرتی تھی، اور ایک اہم وجہ یہ بھی تھی کہ جو عجمی لوگ تھے ان کے یہاں چونکہ بادشاہت پہلے سے وہ لوگ دیکھے ہوئے تھے، تو وہ اپنے بادشاہوں کے آگے بہت جھک کر کے رہتے تھے، اور یعنی جھک کر کے ان کے ہر حکم کو بجا لانا وہ اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتے تھے، اور بادشاہوں کے کسی حکم کے خلاف جانے کے بارے میں وہ سوچ نہیں سکتے تھے۔ وہ ان کا مزاج شروع سے بنا ہوا تھا۔ تو اس لیے جو یہ عجمی لوگ تھے، خلیفہ کے زیادہ جو ہے، جو بھی خلیفہ کوئی بات کہتا تو خلیفہ کی ہاں میں ہاں ملانا، جسے آپ جی حضوری کہتے ہیں،
یا یس مین کا جو ہے لقب دیتے ہیں آج کل، تو یہ صفت ان اجمیوں میں زیادہ تھی عربوں کے مقابلے میں۔ عرب لوگوں میں وہ لوگ تھوڑا آزاد مزاج لوگ تھے، اور وہ اپنی عزت نفس کو سمجھتے تھے۔ اتنا زیادہ انہوں نے خلفاء کے آگے دم ہلانا، جسے ہم آج کی زبان میں کہنا ہو کہ دم ہلانا، تو دم ہلانے کا کام اتنا زیادہ وہ نہیں کر پاتے تھے جتنا کہ یہ عجمی لوگ کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے عجمیوں کو تھوڑا بڑھاوا ملا اس وقت عباسی حکومت میں۔ اب فوج میں بھی ان کا اچھا خاصا جو ہے ان کے لوگ فوج میں بھرتی بھی ہوئے، اور ان کے لوگ فوج میں شامل بھی ہوئے، داخل بھی ہوئے۔ لیکن عربوں کے دو مشہور قبیلے تھے، قبیلے ربیہ اور قبیلے مضر۔ تو یہ دو جو مشہور بڑے قبیلے جو ہے، یہ بہت بڑے بڑے قبیلے، یہ قبیلے مضر اور قبیلے ربیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بلکہ جاہلیت کے زمانے سے بھی یہ دو قبیلے بہت مشہور رہے ہیں عربوں کے۔ اور ان کی خلافت جو تھی ابو جعفر منصور کی خلافت، تو اس کے یہاں بھی اس کی خلافت میں ان کے درمیان آپس میں چپکلی شروع ہو گئی تھی، یعنی جو قبیلے ربیہ کے لوگ تھے اور جو قبیلے مضر کے لوگ تھے، بلکہ میں اگر آپ کو تاریخ یاد دلاؤں تو ان کی آپس کی جو کشمکش تھی، آپس کا جو اختلاف تھا، جو رقابت تھی، ایک دوسرے کے خلاف جو حسد کے جذبات ابھرے تھے دو قبیلوں کے درمیان، اس کی شروعات تو بنو امیہ کے دور میں ہی ہو گئی تھی، بلکہ بنو امیہ کے خلافت کی کمزور ہونے میں اس کا بھی ایک بڑا اثر تھا کہ یہ دو قبیلے جن کے لوگ فوج میں بہت زیادہ تھے اور مختلف عہدوں اور مناصب پر ان کو متعین کیا گیا تھا، اور یہ لوگ حکومت کے کام میں بہت زیادہ حصہ لیتے تھے، لیکن یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے تھے، یعنی ان کے درمیان رقابتیں شروع ہو گئی تھی۔ اور اس کی وجہ سے بھی اب اموی حکومت میں بہت کمزوری آئی تھی۔ لیکن ابو جعفر منصور نے اس کا حل یہ نکالا، اس کے بعض وزیروں نے اسے مشورہ دیا یہ، اور اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے اس نے یہ جو ہے تجویز مان لی تھی کہ ان دونوں قبیلوں کی فوج کو الگ الگ کر دیا جائے، ان کو الگ الگ ان کی فوجی چھاونی بنا دی جائے۔ تو وہ جو رصافہ کی تعمیر ہوئی تھی اس میں اس کہیں نہ کہیں یہ پہلو رکھا گیا تھا کہ اس علاقے میں جو جو دو یہ بڑے قبیلے ہیں ربیہ اور مضر، تو ایک قبیلے کی فوج یہاں رہے گی، دوسرے قبیلے کی فوج دوسری جگہ رہے گی۔ ایک قبیلے کی فوج مہدی جو کہ بیٹا تھا ابو جعفر منصور کا، اس کے ماتحت جو ہے ایک فوج کر دی جائے گی ان دونوں میں سے، اور ایک فوج بادشاہ جو اس وقت ہے یعنی ابو جعفر منصور، اس کے ماتحت کر دی جائے گی، اور ان دونوں کو الگ الگ رکھا جائے گا، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ان میں سے کسی میں بغاوت ہو گئی، مان لیجئے کہ ربیہ قبیلے کی جو فوج ہے اس نے بغاوت کا کام کیا، تو مضر قبیلے کی جو فوج ہے وہ بادشاہ کے پاس رہے گی، وہ فوراً جا کر کے اس کے اوپر حملہ کرے گی اور اس فتنے کو ختم کرے گی۔ اس طرح سے ساری فوج مل کر کے حکومت کے خلاف بغاوت کر دے تو مشکل ہو جائے گی۔ تو الگ الگ چونکہ یہ فوجیں رہیں گی تو دونوں کو ملنے کا موقع نہیں ملے گا، تو آپس میں سازشیں کر کے سب جو ہے خلیفہ کے خلاف یا کہہ لیجئے کہ بادشاہ کے خلاف نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ایک جو ہے اس وقت ان کے ذہنوں میں یہ بات آئی، اور الگ الگ انہوں نے فوج کو تقسیم کر دیا، ایک ربیہ قبیلے کی فوج اور دوسری جو ہے مضر قبیلے کی فوج، کیونکہ ان قبیلوں میں آپس میں بھی بڑی دشمنی تھی، رقابت تھی، اور حسد کے جو ہے مسائل یہاں پر بھی پائے جاتے تھے۔ یہ چیزیں رہتی ہیں، یعنی آپ کو تاریخ پڑھنے سے یہ بھی اندازہ ہوگا کہ یہ چیزیں رہتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اوس اور خزرج مدینے کے دو بڑے مشہور قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور ان کے درمیان بھی برابر اس طرح کی چیزیں پائی جاتی تھی۔
وہ تو اسلام آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کر دی تھی۔ پھر بھی کبھی کبھی اس طرح کی عصبیت ان کے درمیان ظاہر ہو جاتی تھی، جس کا ذکر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور بعض جو ہے اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات کہہ دی تھی کہ الائمۃ من قریش کی جو خلیفہ بنے گا وہ قریش سے ہوگا، تو اس میں بڑی حکمت بھی تھی۔ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی کے ذریعے سے کوئی بات کہتے ہیں تو وہ وحی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہی مانا جائے گا۔ لیکن جو حالات تھے اس وقت، اس کو اگر جائزہ لیں آپ، تو لکھا ہے لوگوں نے کہ اگر اوس قبیلے کا کوئی خلیفہ بن جاتا تو خزرج کے لوگ ذرا بڑی آسانی سے اسے تسلیم نہیں کرتے۔ خزرج قبیلے کا ہوتا تو اوس کے لوگ، چونکہ ان کی پہلے سے رقابت رہی ہے، اسلام کے بعد وہ چیز محبت میں تبدیل ضرور ہو گئی، وہ عصبیت میں بہت کمی آ گئی، لیکن پھر بھی کبھی کبھی میں نے کہا کہ یہ چیز ظاہر ہو جاتی تھی۔ تو یہ ڈر تھا بہرحال کہ اگر ان میں سے کوئی بھی خلیفہ، تو خلیفہ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، تو کوئی بھی خلیفہ بنے گا تو کسی ایک قبیلے کا ہوگا تو دوسرا اس کے ساتھ جو ہے اتنا زیادہ متعاون نہیں ہوگا یا اتنا زیادہ تعاون نہیں کرے گا کہ اس کے مقابلے میں اگر خلیفہ قریش سے ہوتا ہے تو قریش قبیلے کا جو خلیفہ ہوگا، تو مکے کے لوگ تو پہلے سے قریش کی سرداری مانتے ہوئے آئے تھے، اور مدینے کے یہ لوگ، جب یہ دونوں قبیلے ان میں سے کوئی نہیں ہے، تیسرا آدمی ہے، تو دونوں جو ہے اس کی اطاعت کرنے پر آمادہ رہیں گے اور اس کے ساتھ مل کر کے چلیں گے، پورا تعاون کریں گے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس طرح سے قبائل کے درمیان اس زمانے میں رقابتیں ہوتی تھی، ان کے درمیان حسد بھی پنپتا تھا اور مقابلے بازی بھی چلتی تھی، مختلف چیزیں پیدا ہو جاتی تھی، اور یہ انسانی فطرت ہے، انسانوں کے اندر اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اس کا حل جو ہے ابو جعفر منصور نے یہ نکالا کہ الگ الگ جو ہے دو فوجی چھاونیاں بنا دی تھی، اور ایک جو ہے قبیلہ جو ربیہ قبیلہ تھا اس کے لیے، اور دوسری جو ہے مضر کے لیے، اور دونوں کو ایک دوسرے سے الگ رکھا، دونوں کا آپس میں مل کر کے کبھی یہ حکومت کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں کی تھی۔ ایک بات اور بھی تاریخ میں لکھی گئی ہے ابو جعفر منصور کے تعلق سے، تو اس کی وفات کا ذکر کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ ابو جعفر منصور نے ایک مرتبہ ایک شخص نے اس سے سوال کیا کہ کوئی ایسی تمنا آپ کی ہے جو پوری نہ ہوئی ہو، کوئی ایسی خواہش؟ لوگ جو ہے آج کل بھی جب کسی سے انٹرویو وغیرہ لیتے ہیں تو اس طرح کے سوالات کر لیتے ہیں نا کہ آپ کی کوئی ایسی خواہش جو پوری نہ ہوئی ہو اور آپ چاہتے ہو کہ وہ چیز ہو جائے۔ تو ابو جعفر منصور سے بھی ایک شخص نے یہ پوچھا کہ آپ بتائیے کہ آپ کی کوئی ایسی خواہش جو پوری نہ ہوئی ہو۔ تو ابو جعفر منصور نے جواب دیا کہ ہاں، ایک خواہش میری، ایک تمنا میری رہ گئی، باقی رہ گئی ہے، وہ پوری نہیں۔ کہا کہ میری خواہش یہ تھی کہ میں ایک چبوترے پر بیٹھا ہوں، چبوترا صفہ جو ہے، اصحاب صفہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، مسجد نبوی کا جو ہے کہ چبوترے پر وہ لوگ جو ہے رہنے والے، حدیث کا علم حاصل کرنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سننے والے، یہ چند صحابہ تھے جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں جو پڑھانے کا جو رواج تھا نا، وہ اسی انداز، وہ تو آج ہمارے پاس یہ سب جو ہے آسانیاں آ گئی ہیں، اور یہ جو ہے بہت حد تک اس میں ہم نے دوسرے لوگوں کو ہی کاپی کیا ہے، ان کی تقلید کی ہے، یورپین کنٹریز کی ہو یا ویسٹرن کنٹریز کی ہو، ہم نے ان کو کاپی کیا ہے، اور یہ ہمارے پاس جو نظام چل رہا ہے نا وہ اسی کا حصہ ہے۔ ورنہ شروع میں جو نظام تھا تعلیم کا مسلمانوں کے یہاں وہ یہ تھا کہ استاد بیٹھ جاتا تھا
اور اسی کے آس پاس جو ہے چاروں طرف حلقہ لگا کر کے اس کے شاگرد بیٹھ جایا کرتے تھے، بڑی قربت بھی رہتی تھی اور بڑا احترام بھی استاد کا رہتا تھا، اور آپس میں مل بیٹھ کر کے پڑھنے پڑھانے کا یہ ایک رواج تھا۔ تو اس نے ابو جعفر منصور نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں اسی طرح سے ایک حلقے میں بیٹھا ہوں اور میرے چاروں طرف میرے شاگردوں، حدیث کا علم حاصل کرنے والے، اور میں انہیں حدیث کا علم، میں انہیں حدیث سکھاؤں، اور لوگ میرے چاروں طرف ہوں، اور میں جو ہے ان کے درمیان ایک استاد کی حیثیت سے بیٹھا ہوں۔ اب بہرحال اس کی یہ خواہش تھی، اس نے ظاہر کیا جو ہے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ مختلف وزیر جو اس کے تھے، منسٹرز جو ہر حکومت میں ہوتے ہیں، جو ہمارے یہاں بھی ابھی ایسے ہی رہتا ہے، پرائم منسٹر کے ساتھ اور بہت سارے بھی منسٹرز ہوتے ہیں، تو اس کے بھی جو منسٹرز تھے، جو خلیفہ کے وزیر تھے، وہ لوگ دوسرے روز جب اپنی کاغذ اور قلم کو لے کر کے اس کے چاروں طرف بیٹھ گئے، تاکہ جو ہے جو کچھ لکھنا ہوگا وہ لکھ لیں گے۔ تو یہ کیفیت بالکل ویسے ہی ہو گئی تھی جیسے حدیث سیکھنے والے اپنے استاد کے ارد گرد بیٹھ جاتے تھے۔ تو جس شخص نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ کی کوئی خواہش ایسی جو پوری نہ ہو، اور اس نے کہا تھا کہ میری خواہش یہ تھی، تمنا یہ تھی کہ میرے ارد گرد حدیث کا علم حاصل کرنے والے اکٹھا ہوں اور میں ان کے درمیان بیٹھا ہوں، تو اس نے کہا دیکھیے آپ کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی۔ اب آپ یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کے چاروں طرف یہ آپ کے وزیر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس طرح سے آپ کی وہ تمنا بھی پوری ہو گئی۔ تو ابو جعفر منصور نے کہا کہ نہیں، میری تمنا یہ نہیں تھی، میری تمنا تو یہ تھی کہ میرے پاس ایسے لوگ بیٹھے ہوتے جن کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، جو جن کے پیروں میں چپل نہ ہو، جن کے بال بکھرے ہوئے ہوں، یعنی ان کے پاس جو ہے زینت اختیار کرنے کے لیے، ان کے پاس بننے سنورنے کے لیے، اور ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، وہ صرف علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہوں، اور وہ لوگ صرف حدیث کی روایت کرنے اور حدیث کا علم حاصل کرنے میں جڑے ہوئے ہوں، اسی سے جٹے ہوئے ہوں، تو میں تو ایسے لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو پاؤں۔ میری خواہش یہ تھی، یہ تو وزیر لوگ ہیں، پیٹ بھرے لوگ ہیں، ان کے درمیان بیٹھنے کی میری خواہش نہیں، یا میری وہ تمنا نہیں تھی۔ تو یہ ابو جعفر منصور کے تعلق سے ایک بات، اور بھی ایک بات ذکر کر دوں کہ ابو جعفر منصور کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو بہت اچھا علم اس کے پاس تھا، اس نے اس زمانے کے جو مشہور مشہور محدثین تھے، اہل علم تھے، ان سے علم حاصل کیا تھا۔ تو اس کے بارے میں وہ بات بھی مشہور ہے۔ تو میں ایک بات اس کے بارے میں ذکر کر دوں کہ ابو جعفر منصور کے بارے میں یہ بات بھی آئی ہے کہ اس نے امام مالک سے کہا، امام مالک اسی کے دور کے ہیں، اس کا ذکر پہلے بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ابو جعفر منصور نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ کتاب ایک ترتیب دیجیے۔ کہا کہ آپ کو پتا ہے، یہ جو ہے ابو جعفر منصور نے ذکر کیا، اس کی یہ بات جو ہے ذرا غور کیجیے گا، اس پر غور کیجیے گا۔ اس نے یہ کہا کہ امام مالک سے کہ آپ کو پتا ہے کہ حدیث کا علم رکھنے والے، شریعت کا علم رکھنے والے، اسلامی شریعت کو جاننے والے، میں اور آپ، ہم سے زیادہ کوئی نہیں۔ یعنی وہ یہ بات امام مالک سے کہہ رہا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک خلیفہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اور آپ، امام مالک جیسے جو ہے مشہور امام سے، کہ ہم دونوں جیسا کوئی عالم نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو جعفر منصور بھی کافی علم رکھتا۔
اور اس زمانے کے خلفاء اپنے بچوں کو اس طرح سے علم کے لیے مختلف اساتذہ کے پاس بھیجا بھی کرتے تھے، اور وہ لوگ جا کر کے یہ علم حاصل بھی کرتے تھے۔ تو میں اس پر کوئی انکار نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے وہ امام مالک کے ہم پلہ نہیں رہا ہوگا، اس کا اپنا یہ دعویٰ اس حد تک صحیح نہ ہو، لیکن کم سے کم کچھ تو بات رہے گی، کچھ تو اس کے پاس علم رہے گا، تب نہ آدمی اس طرح کی بات کہے گا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میرا معاملہ یہ ہے کہ میں تو سیاست سے جڑ گیا ہوں، میں خلیفہ ہوں، اور سیاست کے اتنے کام ہوتے ہیں میرے پاس کہ میں تو بیٹھ کر کے کتاب نہیں لکھ سکتا، اس لیے میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ تم ایک ایسی کتاب لکھ دو جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اور بھی اس کے بارے میں کچھ باتیں ہیں، لیکن میں وہ نہیں کہنا چاہتا آپ کے سامنے، کیونکہ پتہ نہیں واقعی اس نے وہ بات کہی بھی تھی یا نہیں کہی تھی، کیونکہ یہ تاریخی روایات ہے، اور ان روایات میں یہ باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ معطا کی تصنیف کا کام، یا کہہ لیجئے کہ اس کا ارادہ، ابو جعفر منصور کے یہ کہنے کے بعد ہی جو ہے اس کے اندر وہ چیز جو ہے پیدا ہوئی تھی۔ تو بہرحال یہ بھی جو ہے ابو جعفر منصور کے تعلق سے بات ہے۔ اب ابو جعفر منصور کی وفات کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے ذکر کریں۔ تقریباً 22 سال تک اس کی حکومت رہی ہے، 22 ایئرس، بہت لمبی مدت ہے یہ خلافت کو لے کر، 22 ایئرس اس کی خلافت رہی ہے۔ سن 158 ہجری، یعنی آپ انگلش میں کہنا ہو تو 158 ہجری، 158 ہجری، 158 ہجری، یہ ہجرت کا سال، ہجرت کے لحاظ سے اسی سال اس کی وفات ہوئی ہے، منصور کی وفات ہوئی ہے۔ تو یہ خلافت جو اس کی رہی تقریباً 136 سے لے کر کے 158 تک جو ہے اس کی یہ خلافت رہی ہے۔ اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ تقریباً یہ پوری خلافت کتنی ہوتی ہے، 22 ایئرس ہوتی ہے۔ ایک لمبی مدت خلافت میں گزارنے کے بعد ہر آدمی کو بہرحال موت آنی ہے، تو ابو جعفر منصور کو بھی موت آئی۔ اس کی تفصیل کچھ یہ ہے کہ 158 ہجری اس سال کو منصور نے، ابو جعفر منصور نے اپنے عامل کو لکھا، اپنے گورنر کو، کہ سفیان ثوری اور عباد بن کثیر کو قید کر کے جیل میں ڈال دیا جائے، یا قید کر کے ان کو میرے پاس بھیج دیا جائے۔ اب یہ جب حکم آیا، امام سفیان ثوری بڑے مشہور جو ہے یہ امام گزرے ہوئے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے یہ بھی ہے، بس یہ ہے کہ ان کی وفات، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے تقریباً 10-11 سال کے بعد ہوئی ہے، اتنا فرق ہے، لیکن بہرحال دونوں ایک ہی وقت میں کوفے میں تھے۔ اور اب سفیان ثوری یہ حدیث کے امام مانے جاتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق زیادہ حدیثوں کی روایت کرنے سے نہیں تھا، لیکن فقہی مسائل میں، دین کے جو شریعت کے جو مسائل ہوتے تھے اس کو بیان کرنے میں وہ بھی امام مانے جاتے تھے۔ سفیان ثوری بھی اپنی فقہی رائے بھی رکھتے تھے، اور فقہی مسائل میں ان کی بھی رائے ہوتی تھی، اور اس زمانے میں بڑے مشہور فقی بھی تھے، لیکن حدیث کی روایت کرنے میں یہ زیادہ مشغول تھے، زیادہ کام ان کا حدیث کی روایت کا تھا۔ اتنے بڑے امام، ان کے ساتھ بھی ابو جعفر منصور کی بدسلوکی رہی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بھی بات آپ کے سامنے آئی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بھی بات آئی کہ ابو جعفر منصور کے دور میں ان لوگوں کو بھی ستایا گیا ہے، اور ان پر بھی خلافت کی گاز جو ہے ان کے اوپر بھی گری ہے، اور خلیفہ ان سے بھی ناراض ہوا ہے، اور ان پر ان کو سزائیں دی ہے۔ تو یہی معاملہ سفیان ثوری کا بھی ہوا، عباد بن کثیر کا بھی ہوا۔
لوگوں کو تو یہ ڈر تھا کہ کہیں ان کو قتل نہ کرا دے۔ تو بہرحال اس کے بعد حج کا وقت قریب آ رہا تھا، اور منصور نے ارادہ کیا تھا کہ وہ حج کے لیے جائے گا۔ تو اس کے حج کے سفر کی خبر سن کر کے مکے کے لوگ بھی تشویش میں پڑ گئے تھے، وہ بھی پریشان ہو گئے تھے کہ کہیں مکہ آ کر کے یہ جو مکے کے اس زمانے کے بڑے مشہور علماء کہلاتے تھے، حدیث کے راوی اور فقہ کے ماہر کہلاتے تھے، ان کو بھی فکر لاحق ہو گئی، ان کو بھی اندیشہ ہو گیا، ڈر ہونے لگا کہ ہمارے خلاف بھی یہ مدینہ مکہ آئے گا تو نہ جانے کیا کیا ہمارے ساتھ کرے گا یہ۔ تو بہرحال مکے کے لوگوں نے دعائیں کرنی شروع کر دی، اور ان کو ڈر تھا کہ ہم کو بھی کہیں یہ گرفتار کر کے قید نہ کر دے، یا اس زمانے میں قتل کر دینا بھی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی تھی، کسی کو بھی بادشاہ کا حکم ہو گیا اور حکم کو مانتے ہوئے فوراً قتل کر دیا گیا تو یہ چیز بھی بڑی کثرت سے ہوتی تھی۔ تو مکے والوں کو ڈر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بات سن لی، اور ابو جعفر منصور مکہ پہنچنے سے پہلے ہی انتقال کر گیا۔ سفر کے حج کے سفر کے ارادے سے گھر سے نکلا، لیکن راستے میں ہی اس کی وفات ہوئی، اور مکہ پہنچ نہیں پایا تھا، حج کر نہیں پایا تھا، حج کرنے سے پہلے ہی اس کی وفات ہوئی تھی۔ اس کی کچھ تفصیل یہ ہے کہ جب یہ منصور جو ہے ذی قعدہ کے مہینے میں 158 ہجری، ذی قعدہ کا مہینہ یہ ذی الحجہ کے مہینے سے پہلے ہوتا ہے، جو دور سے حج کرنے کے لیے نکلتے تھے تو وہ لوگ ذی قعدہ کے مہینے میں ہی نکل جاتے تھے، لمبا سفر ہوتا تھا تو اس زمانے میں سفر میں کافی ٹائم لگ جاتا تھا اگر دور سے مکہ جانا ہے تو یہ ذی قعدہ کے مہینے میں بغداد جو اس کا دارالخلافہ تھا، کیپٹل سٹی تھا، وہاں سے حج کے ارادے سے نکلا۔ جب یہ حج کے لیے جا رہا تھا تو اس نے اپنے بیٹے مہدی کو، اس کا بیٹا مہدی جو اس کے بعد خلیفہ بنا ہے، اپنے بیٹے مہدی کو بغداد میں اپنا نائب بنا۔ اور یہ ضروری ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کہیں سفر میں جاتے تھے تو اپنا نائب بنا کر کے جاتے تھے، ایسے ہی خلفائے راشدین بھی تھی، طریقہ یہی ہے اصل میں کہ جب بھی خلیفہ کہیں جائے گا تو وہ اپنا نائب بنا کر کے جائے گا جو اس کی غیر موجودگی میں خلافت کا سارا کاروبار سنبھالے گا۔ تو اس نے اپنے بیٹے کو اپنا نائب بنا تھا، بیٹا جو ہے مہدی، اور اس کو وصیت کی تھی سفر میں جانے سے پہلے، اس کو وصیت کی تھی۔ وصیت کیا ہے یہ؟ آدمی مرنے سے پہلے یا سفر میں جانے کے وقت میں جو باتیں گھر والوں سے کہہ کے جاتا ہے، یا ملنے والوں سے کہہ کے جاتا ہے، یا لکھوا کر کے جاتا ہے، جو بھی شکل ہو تو اسی کو وصیت کہا جاتا ہے عربی میں۔ جی اس نے کہا اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہ تمہیں بغداد اس شہر کی، جو کہ ہم نے اس کو تعمیر کرایا اور اسی کو کیپٹل سٹی بنایا، اس کی بڑی حفاظت کرنا، اور میرے مرنے کے بعد جب تم خلیفہ بنو تو کبھی بھی اس کو تبدیل نہیں کرنا، یعنی دارالخلافہ کیپٹل سٹی کو کبھی چینج مت کرنا کہ نہیں ہم بغداد چھوڑ کے کسی اور شہر کو بنا لیتے ہیں، ویسا نہیں، بلکہ ہمیشہ اس کو ہی اپنا دارالخلافہ باقی رکھنا۔ پھر یہ بھی اس نے کہا کہ میں نے تو اتنا خزانہ جمع کر دیا ہے، اتنا مال جمع کر دیا ہے۔ ابو جعفر منصور کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ اتنا سخی نہیں تھا جتنا اس کے بھائی ابو العباس صفوہ جو پہلے خلیفہ تھے، وہ بڑے سخی تھے تو بڑا مال خرچ کرتے تھے، لیکن ابو جعفر منصور تو اس کو بخیلی کے لیے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ ہم بخیل نہیں کہتے، لیکن یہ یوں کہہ لیجئے کہ بڑے احتیاط سے پیسہ خرچ کرتا تھا، یہ اس طرح سے پیسہ لٹانے والوں میں سے نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس کا جو سرکاری خزانہ تھا
اس میں پیسے بہت جمع ہو گئے تھے، کیونکہ حکومت تو بہت لمبی چوڑی تھی، ہر جگہ سے خراج، ہر جگہ سے جو ہے وہ جو غیر مسلم ہوتے تھے ان سے جزیہ لیا جاتا تھا، ایک طرح کا ٹیکس ہوتا تھا، تو اور بھی جو ہے مال لوگوں کے جمع ہو کر کے آتے تھے اور سرکاری خزانے میں سب جمع ہوتے تھے۔ تو کہا کہ میں نے تمہارے لیے اتنا خزانہ جمع کر دیا ہے کہ اگر 10 سال تک بھی ایک پیسہ ٹیکس کا تمہارے پاس نہ آئے، اس زمانے میں ٹیکس لفظ استعمال نہیں کرتے تھے، میں آپ کو سمجھنے کے لیے ٹیکس کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ ایک طرح کے ٹیکس ہی ہوا کرتے تھے۔ تو کہا کہ جو ہے اتنا میں نے جمع کر دیا ہے کہ 10 سال تک ایک پیسہ بھی اگر ٹیکس نہ آئے تمہارے پاس، تب بھی یہ خزانہ فوج کی تنخواہ دینے کے لیے اور حکومت کے جو کام ہیں ان کاموں کا پر خرچ کرنے کے لیے اتنا پیسہ کافی ہے، 10 سال تک تمہارے لیے کافی رہے گا۔ اس کے بعد کہا اس کو نصیحت کرتے ہوئے کہ جو جب تم خلیفہ بنو میرے پاس، اب وہ جانے سے پہلے یہ سب کر کے گیا ہے اور راستے میں اس کا انتقال بھی ہو گیا ہے، تو یہ جو ہے نصیحت سمجھ لیجئے کہ اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو وہ کر رہا۔ تو کہا کہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بھی وصیت کیا اس کو۔ اپنے خاندان سے مراد عباسی خاندان جن کی یہ حکومت تھی، کہا کہ ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا، ان کو عزت دینا، اور حکومت کے جو بڑے بڑے عہدے ہوں گے وہ بڑے بڑے عہدے انہی کو دینا، یہ نصیحت کیا۔ اور کہا کہ یہی لوگ ہیں جو تمہاری طاقت بنیں گے، اور دوسرے لوگ اگر تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہونا چاہیں گے تو یہی لوگ ہیں تمہارے خاندان کے لوگ جو تمہارا ساتھ دیں گے۔ اس نے جو ہے نصیحت کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ خراسان کے لوگوں کا عباسی حکومت قائم کرنے میں بڑا احسان رہا ہے، تو اسی کو یاد دلاتے ہوئے کہا کہ یہ خراسانی لوگ جو ہماری حکومت سے، ہمارے خلفاء سے بڑی محبت رکھتے ہیں، کوشش یہ کرنا کہ ان کے دلوں سے تمہاری محبت کبھی نکلے نہیں، ان سے اگر کچھ غلطیاں ہو جائے تو انہیں معاف کر دینا، اور جب وہ بہت کوئی اہم کارنامہ انجام دے تو ان پر انعام و اکرام کی بارش کر دینا، تو اس طرح سے ان کا تم خیال رکھنا۔ یہ بھی کہا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت ہے، یہ مسلمان جو ہماری رعایا ہے، ہماری حکومت کے ماتحت ہماری حکومت میں رہ رہے ہیں، ناحق طریقے سے کسی کا خون مت بہانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حدود ہیں، جو احکام ہیں، ان کی پابندی کرنا، اور ملحد جو ہوں گے، بددین قسم کے لوگ ہوں گے، ان پر حملہ کرنا، ان کو ختم کرنا، بدعتوں کو مٹانا، انصاف کو قائم کرنا، اور مال غنیمت جو بھی آئے تو اسے لشکر جو فوج ہے اس کے درمیان تقسیم کر دینا۔ یہ بھی کہا کہ سرحدوں کی حفاظت کی طرف بڑی توجہ دینا، سرحد یعنی باؤنڈری، جو ہمارے ملک کی باؤنڈریز دوسرے ملکوں سے لگتی ہیں جہاں جہاں پر بھی، تو اس کی حفاظت کے لیے بڑا اچھا انتظام کرنا، راستے میں امن و امان قائم رکھنا، یعنی راستے کی سیکورٹی کا بھی پورا خیال رکھنا۔ اس زمانے میں چور اچکے لوگ، ڈاکو لوگ جو ہے راستے میں لوگوں کا مال لوٹ لیا کرتے تھے، تو ایسے ڈاکوؤں سے راستہ پرامن رہے اس کے لیے انتظام کرنا، اور یہ بھی کہا کہ جماعت کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا، ہمیشہ جماعت کے ساتھ رہنا، اور کہا کہ جتنا ہو سکے تم ہمیشہ فوج کو تیاری کی حالت میں رکھنا، فوج چاہے تمہاری وہ فوج ہو جن کے پاس گھوڑے وغیرہ ہے، سواریاں ہیں، اونٹ کی سواری ہو، گھوڑے کی سواری ہو، وہ فوج، اور ایسے ہی وہ فوج جن کے پاس سواریاں نہیں ہیں، وہ پیدل چلتے ہیں، ان کو بھی ہمیشہ تیار رکھنا، کہیں کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو فوراً فوج کو بھیج کر کے اس فتنے کو ختم کرنے کی کوشش کرنا۔
एक और वसीयत ये की कि आज का काम कभी कल पर मत टालना। ये तो नसीहत आम तरीके से लोग करते रहते हैं, आप भी ये नसीहत सुनते रहते हैं। ये नसीहत सभी लोग करते हैं, लेकिन ये भी मसला है कि सभी लोग आज का काम कल पर टाल भी देते हैं। यानी बाद में कर लेंगे, आज नहीं बाद में कर लेंगे। तो कभी भी, ये बहुत अहम चीज है, ये बड़ी अहम नसीहत है कि कभी भी जो काम हो उसको टालना नहीं चाहिए कि बाद में कर लूंगा। टाइम है तो फौरन उस काम को जल्द अज जल्द करने की कोशिश करना चाहिए। और एक नसीहत ये भी कि तुम हमेशा मुस्तकिल मिजाज रहे। बाज लोगों का मिजाज कुछ अजीब सा होता है। कोई काम शुरू करना हो तो बड़ी जो है मेहनत करते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं, और जब काम शुरू कर लेते हैं, पूरा सब कुछ पैसे वगैरह उस पर खर्च कर लेते हैं, तो उनके यहाँ मुस्तकिल मिजाजी नहीं होती है। यानी फिर वो खामखा उसके बारे में ये सोचना ही, ये नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो ऐसा जो मिजाज में बड़ी जल्दी तब्दीलियां आ जाती है ना, तो ये अच्छी चीज नहीं होती है। आप जब एक चीज को सोच लिए कि ये चीज बेहतर है और ये करना है और ऐसे ही करना है, तो आपको चाहे थोड़ा टाइम ही लगे, लेकिन वो काम में लगे रहना है, उसको करना है। इसी को कहते हैं मुस्तकिल मिजाज रहे। बहुत जल्दी जल्दी अपने डिसीजन को चेंज नहीं करना कि पहले था ये लेकिन अब मेरा ख्याल बदल गया, मुझे ये करना है, वैसा नहीं। तो इसको मुस्तकिल मिजाजी बहुत जरूरी है इंसान के अंदर, अगर उसे कामयाब होना है ना, तो मुस्तकिल मिजाज होना चाहिए। ये भी नसीहत किया अपने बेटे को कि सुस्ती और काहिली मत करना बेटा कभी जो है। सुस्ती काहिली क्या है? ये लेजीनेस जिसे आजकल कहते हैं आप। तो लेजीनेस ये नहीं, हमेशा क्या रहना है, तुमको एक्टिव रहना है। और अच्छे लोग एक्टिव रहते हैं, उनके यहाँ लेजीनेस नहीं होता है। और ये भी नसीहत किया कि लोग तुम्हारे दरबार में आसानी से पहुंच सके, इस चीज को यकीनी बनाना। तुम्हारे जो दरबान हो, तुम्हारे जो गार्ड वगैरह होंगे, जो लोगों को अंदर आने की इजाजत देने वाले, तो इनको जरा जो है इनसे खबरदार रहना। ये बहुत से अच्छे लोगों को तुम्हारे पास आने से रोक देते हैं, आने नहीं देते हैं। तो ये कोशिश करना कि तुम्हारे पास कोई भी आदमी अगर शिकायत लेकर के आता है, तो उसको आने देना, अपने दरबार में ऐसे लोगों को जो है दाखिल होने देना। ये उसकी नसीहत थी, उसकी वसीयत थी, जो अपने बाद होने वाले खलीफा यानी अपने बेटे महदी को उसने ये सब जो है कह करके, ये वसीयत करके, अब वो बगदाद से कूफे की तरफ रवाना हो जाता है। उसको हज करना है, तो रास्ता असल में यही है, कूफा से हो करके मक्के की तरफ वो रास्ता। तो वो कूफा आया, उसके बाद जो है कूफा से जब आगे बढ़ा है, तो उसकी बीमारी शुरू हो जाती है। अबू जाफर मंसूर की बीमारी शुरू हो जाती है। ये सफर में है, अभी मक्का पहुंचा नहीं है, अभी कूफा से आगे पहुंचा है, और उसकी बीमारी शुरू हो जाती है। उस वक्त उसके साथ उस बीमारी की हालत में उसका एक जो है गुलाम, जिसका नाम रबी था, जो एक तरह से उसका बॉडी गार्ड भी था, या कह लीजिए कि बॉडी गार्ड जो थे उनका अफसर था ये, उनका बड़ा था ये। और ये अक्सर जो है अबू जाफर मंसूर के साथ रहता था, रबी नाम का ये शख्स। उसका बयान यही है कि जिलहिज्जा की 6 तारीख थी, और 158 हिजरी, हिजरत का ये साल 158 मक्का अभी नहीं पहुंचे थे। मक्का के करीब तकरीबन जो है, आज के दौर के लिहाज से कहूँ तो 7-8 किलोमीटर दूर जो है मक्के से रहे होंगे अभी ये लोग। और वहीं पर इसकी वफात हो गई, अबू जाफर मंसूर की वफात हो गई। तो बीमारी तो शुरू हो गई थी, जब वो कूफा से निकला तभी बीमारी शुरू हो गई थी, और मक्का पहुंचने से पहले उसकी वफात हो गई। उसकी वफात जो हुई है, तारीख यही जिलहिज्जा का महीना
158 ہجری، یہی جو ہے اس کی وفات کی تاریخ ہے۔ اب وہاں پر اس کے پاس جو رہنے والا شخص تھا، جو ہمیشہ ساتھ میں رہتا تھا، میں نے کہا وہ ربی نام کا ایک شخص تھا جو اس کے پاس ہمیشہ رہتا تھا۔ تب اس نے جو ہے ربی یہ شخص یہی جانتا تھا کہ اس کی وفات ہو گئی ہے، کیونکہ یہی اس کے پاس تھا۔ اس نے اس کی وفات کی خبر کو چھپا دیا، فوری طور پر لوگوں کو بتایا کہ ابو جعفر منصور کی وفات ہو گئی ہے۔ اس کو ڈر تھا کہ یہ اچانک لوگ وفات کی خبر سن کر کے کوئی فتنہ نہ ہو جائے۔ پہلے یہ چاہ رہا تھا کہ جو اس کا بیٹا مہدی ہے اس کے ہاتھ پر لوگ خلافت کی بیعت کر لیں۔ اس کے لیے اس نے ذرا سا اس معاملے کو چھپا کر کے رکھا۔ تو دوسرے دن اس نے یہ کیا کہ عیسیٰ بن علی، عیسیٰ بن موسیٰ، اور جو ہے عباس بن محمد، محمد بن سلیمان، ابراہیم بن یحییٰ، قاسم بن منصور، حسن بن زید، موسیٰ بن مہدی، علی بن عیسیٰ، یہ لوگ جو کہ سفر میں ساتھ میں تھے، ان سب کو جو ہے بلایا اس نے۔ جو اس کا خاص غلام تھا، یا کہہ لیجئے کہ اس کا باڈی گارڈ کا افسر تھا جو اس کے ساتھ رہتا تھا ابو جعفر منصور کے، جس کا نام میں نے آپ کو ربی بتایا، تو اس شخص نے ان سب کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد ان لوگوں کو ابو جعفر منصور کے انتقال کی خبر سنائی، اور اس کے بعد ایک کاغذ جو ہے جو کہ ابو جعفر منصور کی طرف سے تھا، پیپر جو ہے نکال کر کے ان کو پڑھ کر کے سنایا بھی، اور کہا کہ جو ہے مرنے کے وقت میں اس نے جو ہم سب کو وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے، جو اس کا فرمان رہا ہے خلیفہ کا، وہ میں تم سب کو پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ اس میں لکھا ہوا تھا اما بعد۔ یہ جو عربوں کا طریقہ ہے کہ کوئی بات پیش کرنی ہوتی ہے تو پہلے وہ کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اما بعد، جو عام طریقے سے جمعے کے خطبے میں آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں لکھا یہ تھا کہ ابو جعفر منصور نے یہ لکھوایا تھا کہ یہ باتیں، یہ عہد نامہ میں اپنی زندگی کے آخری دن، جو اس دنیا کا آخری دن اور آخرت کا پہلا دن ہے، اس وقت میں اسے لکھوا رہا ہوں۔ اس میں لکھا تھا کہ میں تم سب کو سلام کہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تم کو فتنوں سے محفوظ رکھے، اور میرے بعد تم لوگ الگ الگ ٹولیوں میں نہ بٹ جاؤ، اور کسی طرح کی خانہ جنگی نہ ہو، یعنی آپس میں لڑنا تم شروع نہ کر دو، جسے سول وار آج کی زبان میں کہا جاتا ہے، تو ایسی کوئی چیز نہ ہو۔ میرے بیٹے مہدی کی اطاعت کا تم سب اقرار کر چکے ہو، تم اس پر قائم رہنا، اور میرے بعد میرے بیٹے مہدی کو ہی خلیفہ چننا، اور انہی کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کرنا۔ بہرحال یہ باتیں جو ہے ابو جعفر منصور کی، ربی جو ان کا غلام، آزاد کیا ہوا غلام تھا، جو اس وقت ان کا بڑا خاص آدمی تھا، اس نے یہ پیپر جو ہے پڑھ کر کے لوگوں کو سنایا۔ اور اس کے بعد وہاں پر سفر میں مہدی کا بیٹا موسیٰ بھی ساتھ میں تھا، جو ابو جعفر منصور کا پوتا تھا۔ تو اس نے جو ہے کہا، ربی نے جو ہے ابو جعفر منصور کے پوتے اور مہدی کے بیٹے موسیٰ سے کہا کہ تم اپنے باپ کی طرف سے لوگوں سے بیعت لو، اور سب سے پہلے حسن بن زید کا ہاتھ پکڑ کر کہا اٹھو بیعت کرو۔ انہوں نے بیعت کر لی۔ اس طریقے سے ایک کے بعد ایک جو ہے سب لوگ بیعت کرتے گئے۔ عیسیٰ بن موسیٰ نے بیعت کرنے سے انکار کیا تھا، اور یہاں تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھا، تو بہرحال ان کے ساتھ تھوڑی سختی کی گئی۔ سختی جب کی گئی تو انہوں نے بھی مجبوراً، عیسیٰ بن موسیٰ نے بھی
مہدی کے لیے ان کے بیٹے کے ہاتھ پر بیعت کر دے۔ تو اس طرح سے مہدی کے لیے بیعت لے لی گئی۔ بعد میں جب اس کے انتقال کی خبر بغداد پہنچتی ہے تو بغداد میں بھی لوگوں نے مہدی کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر دی تھی۔ تو بہرحال جب یہ معاملہ ہو گیا کہ اب یہ طے ہو گیا کہ خلیفہ جو رہے گا ابو جعفر منصور کے بعد وہ اس کا بیٹا مہدی رہے گا، اور اس کے لیے باقاعدہ جو ہے بیعت بھی لے لی گئی۔ پھر یہ لوگ جو ہے ابو جعفر منصور کے جنازے کو لے کر کے مکہ پہنچے، اور مکہ جا کر کے مکے میں ابو جعفر منصور کو، جو کہ مکے کا قبرستان ہے، اسی قبرستان میں اس کو دفن کیا گیا۔ تو اس طرح سے ابو جعفر منصور کی خلافت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ابو جعفر منصور کا جو ہے کہ زندگی کا یہ آخری جو ہے دن، اور اس کا زندگی کا آخری یہ سفر جو قبر کی منزل تک جا کر ختم ہوتا ہے، تو مکے کے قبرستان میں اس کی قبر، اور یہیں سے اس کی زندگی اور اس کی زندگی کا یہ سفر ختم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال بڑی لمبی حکومت تھی۔ اس نے جو چھوڑا اپنے بعد وہ اس کے تقریباً 7 بیٹے تھے۔ 7 بیٹے تقریباً نہیں کہیں گے ہم، وہ 7 بیٹے، جو یہ ہے کہ اس کے 7 بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹی کی شادی ہو چکی تھی، بیٹے جو ہے اس کے ساتھ میں تھے، اور مہدی، ان بیٹوں میں سے مہدی کو خلافت کے لیے اس کے ہاتھ پر بیعت کر دی گئی تھی۔ تو یہ اس کی ابو جعفر منصور کی پوری کہانی تھی، پورا معاملہ تھا اس کا۔ اس کی جو ہے خلافت کے دور کی ایک بات یہ بھی رہی ہے، وہ شاید میں بھول گیا ہوں، نہ ذکر کیا ہوا ہوں، تو پھر سے آپ کو یاد دلا دیتا ہوں کہ اسی کے زمانے میں مختلف زبانوں سے اہم کتابیں ترجمہ کر کے عربی زبان میں پیش کرنے کا کام شروع ہوا تھا، جو بعد میں جب مامون رشید کا دور ہوتا ہے تو یہ کام بہت زوروں پر ہوتا ہے، پھر یہ ذکر آپ کے سامنے آئے گا۔ عربی زبان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے کلیلہ دمنہ۔ کلیلہ دمنہ، یہ عربی سیکھنے والے لوگ یہ کتاب پڑھتے ہیں، اور بڑے بڑے عربی کے جو ماہرین ہیں انہوں نے یہ کتاب پڑھی ہے، ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھی ہے۔ تو یہ کتاب کلیلہ دمنہ یہ اصل عربی کی کتاب نہیں تھی، تو یہ کتاب تو اصل سنسکرت کی ہے۔ یہ جس علاقے کی یہ کتاب تھی لکھی ہوئی نا، وہ ہمارا علاقہ ہے، یعنی ہندوستان جو ہے، جو بھارت جو ہم کہتے ہیں، اس علاقے میں یہ کتاب لکھی گئی تھی اور سنسکرت زبان میں لکھی گئی تھی۔ بعد میں اس کا ترجمہ مختلف زبانوں میں ہوا، تو فارسی زبان میں اس کا ترجمہ ہوا تھا، اور فارسی زبان سے اس زمانے کے ایک بڑے مشہور شخص نے، جس کو فارسی بھی آتی تھی اور عربی زبان بھی بہت اچھی آتی تھی، جس کو ابن مقفع کہا جاتا تھا، تو جو ہے اس نے اس کتاب کا عربی میں ترجمہ کیا تھا۔ تو اسی دور میں ترجمے کا یہ کام شروع ہوا تھا، اور مختلف سریانی زبان جو تھی، سریانی زبان سے بھی عربی میں ترجمے کا کام، فارسی زبان سے عربی میں ترجمے کا کام اس کے دور میں یہ شروع ہوا۔ اس کے یہاں کچھ جو ہے بد عقیدگی بھی تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ یہ شخص جو ہے اپنے دربار میں نجومیوں کو بھی رکھتا تھا۔ نجومی یعنی وہ لوگ جو کہ مستقبل کی، فیوچر کی باتیں کرتے ہیں، جنہیں آپ اسٹرالوجر یا اس طرح کے الفاظ انگلش میں استعمال کرتے ہیں، تو وہ جو ہے ایسے لوگوں کو بھی اپنے دربار میں رکھتا تھا۔ یہ تو بڑا تعجب ہوتا ہے، کیونکہ بہت لمبا عرصہ نہیں گزرا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو، لیکن اتنی جلدی خلیفہ کے دربار میں ایسے لوگ رہے جن سے سخت جو ہے، اور جن کے قریب جانے سے بھی سخت منع کیا گیا ہے، اور اسلام میں اس سے سختی سے روکا گیا ہے، لیکن بہرحال اس کے دربار کے بارے میں یہ بات بھی آئی تھی۔ اور ابو جعفر منصور کو
عبد الملک بن مروان جو اموی دور کا خلیفہ ہے، ان دونوں کو کہا جاتا ہے کہ دونوں میں بڑی مشابہت تھی، یعنی دونوں تقریباً ایک جیسے جو ہے حالات کا شکار رہے ہیں، اور ایک طرح کے حالات دونوں کے رہے ہیں۔ لیکن عبد الملک بن مروان پھر بھی ابو جعفر منصور سے بہت بہتر تھا، کیونکہ ابو جعفر منصور تو اس کے بارے میں بھی بدنام رہا ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ عہد کر کے عہد کو توڑ دیتا تھا، خلاف ورزی کرتا تھا، لوگوں کو امان دے کر کے بھی ان کو قتل کروایا۔ لیکن اس طرح کی کوئی حرکت عبد الملک بروان نے نہیں کی تھی، ایسی کوئی غلطی اس نے نہیں کی تھی۔ بہرحال یہ چند باتیں ہیں جو ابو جعفر منصور کے تعلق سے آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دی، اور ابو جعفر منصور کا خلافت کا دور ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اس کے بیٹے مہدی کی خلافت آپ کے سامنے آئے گی، اس کا ذکر آپ کے سامنے آئے گا۔ آج کا درس تاریخ کا اسی پر ختم کرتے ہیں، اس کے بعد ہماری تزکیہ کی کلاس ہوگی، تزکیہ نفس کی، جو قرآن کی تفسیر پر مبنی کلاس ہوتی ہے۔